الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان اور ہماری ذمہ داری تقوی الہی کا اختیار کرنا اور روزوں سے رہنا تاکہ تقوی ہمیں مل جائے، ہم متقی بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ اور روزوں کی توفیق بھی بہت بڑی بات ہے کہ روزے رکھنے کی توفیق بھی ملے، جبکہ عام طور پہ جو واجب چیزیں ہیں اس کی تو لوگ اس کو انجام دے ہی دیتے ہیں، لیکن بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں یعنی روزوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جب تک کہ توفیق نہیں ہوگی اس وقت تک روزہ بہت کم ہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی بعض لوگ، جبکہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے۔ جیسے ہی نماز واجب ہے اس طرح سے روزہ واجب ہے، تو جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا روزوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، واجب روزوں کا، تو بہرحال روزوں کا واجب رکھنا۔ تو ہمیں اس میں کیا ہے، جس طرح رسول فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، کہ بس تم لوگ اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں، ہر حال میں اللہ سے دعا کرو، اپنی صاف نیتوں کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ اور اپنے پاک و طاہر دلوں کے ساتھ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، تاکہ تمہیں پروردگار عالم توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اور اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے۔ ذمہ داری ہے نا، توفیق جب تک کہ توفیق الہی نہیں ہے شامل حال ہوگی یہ اعمال انجام نہیں پائے جائیں گے۔ تو کہا رسول فرماتے ہیں کہ تم نیک نیت کے ساتھ، دیکھیں نیت کا دار و مدار بہت اہم ہے ہر کام کے لیے۔ یہ ہم اپنی دنیاوی اعتبار سے جو ہے کیا کسی بھی کام کو کوانٹٹی میں دیکھتے ہیں، یعنی مقدار میں کتنا زیادہ ہے، لیکن خداوند عالم کوالٹی میں دیکھتا ہے، یعنی کتنا زیادہ مخلص ہے یہ بندہ، اور اس نے جو کام انجام دیا ہے کس کے لیے دیا ہے، میرے لیے یہ کسی دوسرے کے لیے۔ اس لیے حدیث میں کہا جاتا ہے، حدیث قدسی میں بھی ہے کہ من عمل لی ولغیری فترکتہ لغیری، کہ حدیث قدسی کا یہ کے لفظ ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے جس نے میرے لیے کوئی عمل انجام دیا اور میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی، یعنی اس عمل میں میرے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دے دیا، تو کیا کہتا ہے خداوند عالم، میں وہ عمل اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں لیتا نہیں ہوں۔ یعنی اگر کسی بھی عمل میں شرک واقع ہو جائے تو عالم کے لیے خالص اور مخلص عمل نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے کیا ہے خدا لیتا نہیں، وہ جس کے لیے کیا گیا وہ ہو جاتا ہے۔ مثلا عام طور پہ کہتے ہیں کہ روز قیامت بہت سارے ایسے دنیا میں یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اتنی جو ہے کہ صدقہ خیرات، اتنی مساجد، امام باڑے یہ بنائے، وہ کیا، غریبوں کی مدد کی، فلاں کیا، ڈھکاں کیا، جو تو آواز آئی کیا تھا وہ مل گیا، پوچھے گا کیا کیا تھا، تو کہے گا تو نے یہ کیا تھا کہ میں اتنا مال پکاروں گا مسجد میں تو لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ڈونر ہے، لوگوں نے تو کہہ دیا نا، بس مال ختم ہو گیا، تو نے جو کیا تھا وہ تجھے مل گیا، تو چاہ رہا تھا یہ پیسے سے کہ لوگ تجھے بہت بڑا مخیر مانے، خیرات کرنے والا مانے، بہت بڑا ڈونر مانے، لوگوں نے کہہ دیا، تجھے اس کا اجر مل گیا دنیا میں، اب کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے کیا ہے، نیت کا دار و مدار اہم ہے تمام عبادات میں۔ نماز کے لیے نیت، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، خمس کے لیے نیت، زکوٰۃ کے لیے نیت، ہر کام کے لیے نیت ہے۔
جب تک کہ آپ نیت نہیں کر کے وہ کام انجام دیں گے پھر وہ کام جو ہے کیا وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بسا اوقات یہ ہے کہ اگر انسان ہر وقت جو ہے نا خدا کی عبادت میں رہنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ اگر کھانا بھی کھا رہا ہے تب بھی نیت کر لے قربتین اللہ کی تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کھانا کھانا مباح ہے، پانی پینا مباح ہے، اور اگر اس مباح فعل کو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مستحب بن جائے تو صرف نیت کا ہے فرق۔ مثلا کھانا کھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت ذہن میں کر لی کہ بھائی للہ قربتین اللہ، وہ پھر فعل جو ہے مباح فعل مستحب ہو جاتا ہے۔ پانی پی رہے ہیں یہی نیت کی، مثلا چلتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں تو یہی نیت کی، مستحب ہو گیا اور آپ کو ثواب ملنے لگ گیا۔ تو نیت کا اصل دار و مدار ہے تمام اعمال پہ، بالخصوص تمام عبادات میں تو اس کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اور نیت صرف ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، دوام نیت، استمراریت نیت اہم ہے۔ جس طرح سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک انسان رات میں تو نیت کی روزے کی، یا ایک دن اس نے پہلے ہی دن ہی نیت کر لی پورے مہینے روزہ رہنے کی، اب کسی دن جو ہے کیا ہے اس کے دماغ میں آیا 10-11 بجے جو ہے کیا نیت کر لی میں روزہ توڑ دوں گا، نیت کی لیکن توڑا نہیں، تو کیا ہے کہتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ماہ رمضان کے بعد اس کے لیے بربنائے احتیاط واجب ہے، بلکہ احتیاط کے بعد تو کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ روزہ قضا کرے، کیوں کہ اس نے نیت توڑنے کی تو ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی۔ اس لیے روزہ جو ہے نا ان عبادات میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ ریاکاری کا امکان بہت کم پایا جاتا ہے اور گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے بار الہ سے کہ بار الہ تو ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور کلام خدا یعنی خداوند عالم کی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم کی۔ اس لیے کہ جس نے ایک آیت کو پڑھا اس ماہ مبارک میں گویا اس نے پورے قرآن کو ختم کیا ہے ماہ رمضان کے علاوہ، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تب روزہ آئیں اس کا اجر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له باب الریان لا يدخل منها الا الصائمون، کہ جنت کے جو دروازے ہیں، کئی دروازے ہیں نا، 8 دروازے بیان کیے گئے ہیں، اس سے بڑھ کر بیان کیے گئے ہیں، تو ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان یعنی سیر شدہ لوگوں کا دروازہ۔ تو اس دروازے سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے سے، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے باب الریان سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور روزے دار کے لیے اتنی نعمتیں خدا نے دنیا میں بھی رکھی ہیں اور آخرت میں تو ہی ہیں کہ جب سحری کرے دعا کرے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بیٹھا ہوا ہے دعا کرے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 70,000 پردے جو ایک یعنی اللہ اور معبود کے درمیان ہیں وہ افطار کے وقت ہٹا لیے جاتے ہیں، خداوند نے ہٹا لیتا ہے۔ جو جناب موسیٰ کی مناجات میں جناب موسیٰ سے فرمایا خدا نے کہا کہ جو ہے کیا مانا ارفع 70,000 حجاب، کہ میں 70,000 پردے جو لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھے دعا کرے، مجھے پکارے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے بندہ مومن روزہ دار، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آئیے اب ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اور روزوں کی حالت میں پوری یہ کوشش کریں کہ ہماری نیت صاف ہو۔ ہمیشہ اگر ہم کسی دوسرے کو نعمت بھرا انسان، خوشحال انسان دیکھیں تو بجائے جلنے کے، حسد کرنے کے، بلکہ ہمیں کہنا خوش ہونا چاہیے اور غبطہ کریں۔ غبطہ کہتے ہیں عربی میں کیا ہے، یعنی دعا کریں کہ بھائی جتنا اس کو مل رہا ہے خدا اس کو باقی رکھتے ہوئے مجھے اور بھی دے۔ اور حسد کیا ہے؟ جلن، یعنی زوال النعمہ۔ یہ نیت ہوتی ہے کہ خدا اس سے چھین لے، فقیر بنا دے، اس کے پاس فلاں چیز کی مثلا خوبصورت ہے تو بدصورت بنا دے، عالم ہے تو جاہل بنا دے، اور مالدار ہے تو فقیر بنا دے۔ یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد بہت بری خصلت ہے، اور غبطہ اور رشک جو ہے نا بہت اچھی صفت ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔